إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. हाज़रीन जुमा, मुहतरम बुजुर्गों और दीनी व मिल्ली भाइयों, पिछले खुतबा में माह सफ़र और बदशुगूनी के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की गई थी, जिनमें माह सफ़र की वजह तस्मिया, इसकी शरई हैसियत और इस माह में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात, इसी तरह इस महीने के ताल्लुक़ से मौजू रिवायत और बदशुगूनी और उसका क्या हुक्म है, मुख्तसर अंदाज में बयान करते हुए बताया गया था कि माह सफ़र की वजह तस्मिया के सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए जाते हैं, जिनमें से 3 ज़्यादा मशहूर हैं। इसकी शरई हैसियत को बयान करते हुए बात बताई गई थी कि इसकी शरई हैसियत बस इतनी है कि इस्लामी महीने का दूसरा महीना है। इसे ना तो दूसरे जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है उसे दीगर महीनों में फजीलत हासिल है, उस तरह इस महीने को कोई फजीलत हासिल नहीं, और ना ही ये किसी बदशुगुनी और मनहूस का बाइस है। इसकी तरफ निशानदेही करते हुए इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-क़ौल मुफ़ीद अला किताब तौहीद के अंदर जिक्र किया है कि जिस तरह इस महीने को मनहूस नहीं करार दिया जा सकता, उसी तरह इस महीने को खास कर बरकत वाला महीना कहना भी, इसी तरह सफरुल मुज़फ्फर कहना या सफरुल खैर कहना भी दुरुस्त नहीं। बदशुगूनी ये है कि आपने किसी काम को अंजाम देने का इरादा कर लिया, लेकिन किसी चीज को देखकर या किसी चीज को सुनकर उसे तर्क कर दें। और बदशुगूनी लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अत्तियरतु शिरकुन, ये बदशुगूनी लेना शिर्क है। और अहले अरब, अहले जाहिलियत के बाद इत्क़ादात को बयान करते हुए आपके सामने एक हदीस पेश की गई थी, ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफर, आखिरी चीज वला सफर, जिसकी तशरीह बाकी थी। आज के खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह इसी सफर के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की जाएंगी और मुसलमानों के अंदर क्या क्या बदअक़ीदगियां दर आई हैं, चंद बदअक़ीदगियों को भी निशानदेही की जाएगी। रब्बुल आलमीन मुझे हक बात कहने और हम सबको हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाला सफर,
سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے سفر کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک توجیح تو یہ ہے کہ اہل عرب ایک گھناؤنا عمل نسی کا عمل کیا کرتے تھے۔ نسی کیا چیز ہے؟ نسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مؤخر کر دینا یا کسی چیز کے اندر زیادتی کرنا۔ چونکہ مسلسل 3 مہینے حرمت والے پڑتے تھے اور وہ ایک جنگجو قبیلہ تھا، ان پر یہ مسلسل 3 مہینہ رکے رہنا گرا گزرتا تھا، لہذا وہ یہ طریقہ اپناتے تھے کہ 1 سال کے اندر اپنے سردار سے یہ اعلان کروا دیا کرتے تھے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اس سال جو محرم کا مہینہ حقیقت میں حرمت والا مہینہ ہے وہ مہینہ حلال ہے، اور اگلا مہینہ جو سفر کا مہینہ ہوگا وہ حرام قرار دیا جائے گا۔ یعنی وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، جنگ و جدال کرنے کے لیے رب العالمین نے جس مہینے کو حلال قرار دیا تھا اور جس مہینے کو حرام قرار دیا تھا وہ الٹا کرتے تھے تاکہ اس مہینے میں وہ جنگ کیا کریں۔ تو اس کے اندر دیکھیے ایک چیز یہ پائی گئی کہ انہوں نے جو حرام مہینہ تھا، محرم کا مہینہ، اسے مؤخر کر دیا، بعد میں کر دیا، اور اس کے اندر زیادتی بھی پائی گئی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر رب العالمین نے جن مہینوں کو محرم حرام قرار دیا تھا اس کے اندر اپنی منمانی کی یہ زیادتی ہے۔ تو اس عمل، اسے نسی کہا جاتا ہے، اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا کہ یہ سفر، یہ نسی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی طرف رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر اشارہ کیا اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ نسی، یہ کفرانہ عمل ہے، یہ کفر کی زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے کافر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، محرم حرام مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور حلال مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اس تعداد کی موافقت کر لے جو تعداد رب العالمین نے متعین کیا حرمت والے مہینے کی۔ فیحلوا ما حرم اللہ، تو رب العالمین نے جسے حرام قرار دیا تھا، یعنی محرم کا مہینہ، اسے وہ لوگ حلال قرار دے لیتے تھے۔ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ ان کے لیے یہ برا عمل مزین کر کے پیش کر دیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کفار کو ہدایت سے نہیں نوازتا ہے، کافر لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا ہے۔ اور اسی کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے راوی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس کے اندر فرمایا الا ان الزمان قد استدار كهيئته، کہ الا ان الزمان، لوگو سن لو، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ اسی شکل و صورت میں گھوم گھما کر آ گیا ہے جس شکل میں رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن رکھا تھا۔ یہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کی بھی توجیہ مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ چونکہ مشرکین مہینوں میں جو تقدیم و تاخیر آگے پیچھے کر لیتے تھے، اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ چیز رب العالمین نے باطل قرار دے دیا ہے، لہذا یہ مفہوم ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی شکل میں آ گیا ہے، یعنی اب اس کے اندر آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ولا سفر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو نسی کا عمل کرتے تھے، تقدیم و تاخیر، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، تردید کی کہ اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ ایک دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل عرب یا اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور باعث نقصان سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلسل 3 مہینے حرمت والے آتے تھے تو ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، لڑائی جھگڑا کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ لیکن جو ہی سفر کا مہینہ آتا تو وہ لڑائی میں نکل پڑتے اور جنگ و جدال شروع ہو جاتا۔ تو اس چیز کو انہوں نے کیا نحوست سے تعبیر کی اور فرمایا کہ یہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے۔ تو اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی کی کہ یہ ماہ سفر بذات خود منحوس نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ان لوگوں پر جو نحوست طاری ہوتی ہے، اپنے عمل کی وجہ سے نحوست ان پر طاری ہوتی ہے۔
اور ایک تیسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو سفر ہے پیٹ کی خطرناک بیماری ہے، ایک خطرناک کیڑا پیدا ہوتا ہے، سانپ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے اس کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے۔ تو ان کا یہ باطل عقیدہ کہ یہ خطرناک بیماری ہے، ایک خطرناک کیڑا ہے، اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، اس کو باطل قرار دیا کہ یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سفر کو منحوس قرار دینا یہ گویا کہ مہینوں کے اندر کیا ہے عیب نکالنا ہوا، اور یہ دن یا مہینے میں یا زمانے کو عیب دار بنانا، اس کو معیوب سمجھنا یا اسے گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ خطرناک جرم ہے۔ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا یقول اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرَ، حالانکہ میں زمانہ ہوں۔ بِيَدِ الْأَمْرِ، تمام معاملہ میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، میں ہی دن و رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا گویا کہ رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مہینے کو منحوس قرار دینا یہ عمل کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مہینے کو منحوس قرار دے، اسے برا بھلا کہے اور اس سے بدشگونی لے۔ مسلمان کا عمل کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے ہوئے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور رب العالمین نے جو کچھ زمین و آسمان اور اس کے اندر پائے جانے والے مخلوقات پیدا کی، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ رب العالمین کس قدر حکیم ہے، کس قدر علیم ہے، اور وہ کس قدر قادر المطلق ہے تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ رب العالمین نے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو باطل یا بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، مخلوقات الہی پر غور و فکر کرے، اور وہ یقین رکھے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو رب العالمین نے باطل پیدا نہیں کیا ہے، باطل تخلیق نہیں کی ہے۔ تو سفر کے تعلق سے والا سفر اس لفظ کے تعلق سے بنیادی طور پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل عقائد کو جو پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو باطل قرار دیا اور معاشرے کو ان بدعقیدگیوں سے پاک کیا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تابعین، تبع تابعین، اور یہاں تک کہ خیر القرون ان تمام بدعقیدگیوں سے پاک رہا۔ اور اس کے بعد جیوں جیوں زمانہ گزرتا گیا، مسلمانوں کے اندر بے دینی پھیلتی گئی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، نتیجتاً اعداء اسلام کو موقع ملا اور اسلام کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر دیا۔ ایک مسلمان جانتے اور نہ جانتے ہوئے ایسی بدعقیدیوں کا شکار ہو گیا کہ اگر ان چیزوں کی طرف وہ توجہ نہ دے تو اس کا معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر کیسی بدعقیدیاں در آئی۔ سفر کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب خرافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں مصائب و آلام کی ہوائیں تیزی کے ساتھ چلتی ہیں اور غم و آلام کی ندیاں بہت تیزی سے بہتی ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کچھ موضوع روایت کا سہارا لے کر یہ بیان کرتے ہیں کہ سال میں کل 50,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے صرف ماہ سفر کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بتائیے یہ مسلمان کا عقیدہ، پتہ نہیں کیسا مسلمان ہو، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھے۔ اسلام کے اندر ایسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اس مہینے میں کہیں سفر پر نکلنا یا کسی دکان کھولنا، کوئی کاروبار کرنا معیوب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی، گھاٹے کا سودا ہوگا، لہذا ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر شادی کرنا بھی وہ ایک دم غلط سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں شادی کرتا ہے تو اس کی شادی
یہ بربادی ہوگی، خانہ آبادی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ 3، 13 اور 23 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان تاریخوں کے اندر کیا ہے شادی کا ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر اس مہینے کے پہلے جو 13 دن ہے پورا، ان دنوں کے اندر خصوصاً شادی سے وہ کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ سفر سے پہلے جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے نئے جوڑے کو ان 13 تاریخوں کے اندر کیا ملنے سے کلی طور پر منع کرتے ہیں، اور اسے یہاں تک کہ ایک دوسرے کے چہرہ بھی دیکھنے کو نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں کیا باطل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، وہ اسی مہینے کے اندر شادی ہوئی، سفر کے اندر۔ تو اگر سفر کے اندر شادی کرنا بربادی کا باعث ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی بربادی ہو گئی تھی؟ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں جو برکت ہوئی اس کا اندازہ لگائیں کہ یہی وہ شادی ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جس کے پیٹ سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے کہ وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنى فاحسن الثناء، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت زیادہ تعریف کی۔ قالت فغیرت یوما، مجھے ایک دن غیرت آئی اور میں نے کہا ما اکثر ما تذکرها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوڑھی عورت کو جس کے دونوں جبڑے لال ہو چکے تھے اس کو آپ اتنی زیادہ کثرت سے کیوں یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر آپ کو بیوی عطا کی، یعنی میں نے وہ اپنی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا میرے ساتھ ان کا سلوک تھا، ان کی کیا ہمدردی تھی میرے تئیں، کہ اس وقت جب پورے دنیا کے لوگوں نے میرا انکار کیا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی جس نے مجھ پر ایمان لایا، جس وقت تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جس نے میری تصدیق کی، اور جس وقت تمام لوگوں نے مجھے محروم کیا یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جس نے میری اپنے مال کے ذریعے میری مواسات اور غمخواری کی، ہمدردی کی، مجھے تقویت پہنچائی، اور وہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جس کے بطن سے رب العالمین نے مجھے اولاد عطا کی اور دیگر بیویوں سے اولاد عطا نہیں کی۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بربادی کا سبب بنا تھا؟ اور اسی شادی سے وہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی کہ جس فاطمہ کی تعریف بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بربادی کا سبب بنی تھی؟ کیا خیر و برکت نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ مبارک ہی مبارک تھی۔ یہی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے حسن حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا بابرکت نہیں بلکہ بربادی کا سبب ہے، کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ سفر کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔